روجریس نے بجائے قلعے کی فتح میں کیا غلطی کی جس کی وجہ سے قلعے کو فتح نہ کر سکا؟ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کس نے کی؟ ٹیونس کے سلطان نے اوروجریس سے کیوں منہ موڑا؟ سلطان سلیم نے اوروجریس کے ساتھ کیا کیا؟ اس جنگ میں اوروجریس کا کتنا نقصان ہوا؟ اس قلعے کو اوروجریس فتح نہ کر سکا تو کیا کیا؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے، اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو اور پلس میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس سیریز کے ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ خیر الدین باربروسا قسط نمبر 5۔ اوروجریس کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا لیکن اس کا عزم و حوصلہ ابھی بھی پہلے ہی جیسا تھا۔ صلیبیوں کے اسپانیہ میں ظلم و ستم کی داستانیں مسلمانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ بے یار و مددگار تھے، لب پر اپنے مسلمان بھائیوں سے مددگار پکار رہے تھے۔ موسم سرما کا اختتام ہو چکا تھا اور اوروجریس بھی صحت مند ہو چکا تھا۔ اوروجریس نے اپنے بھائی خیر الدین خضر اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سمندر میں کشتیاں اتار دی اور اسپانیہ کے سواحل کا رخ کر دیا۔ مختلف ساحلوں پر حملے کر کے اسپین کے اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کو بچانا شروع کر دیا۔ اوروجریس اور خیر الدین کسی چلاوے کی مانند اسپانیہ کے ساحلوں پر حملہ کرتے، مسلمان قیدیوں کو بچاتے اور انہیں الجزیرہ اور تیونس کے مختلف مقامات پر پہنچاتے اور پہنچانے کے بعد دوبارہ اسپانیہ کے ظالم صلیبیوں کی نیندیں حرام کرتے۔ اسی طرح حملے کرتے ہوئے تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اسپانیہ کے مسلمانوں کے لیے یہ دونوں بھائی اللہ کی مدد اور صلیبیوں کے لیے قہر ثابت ہو رہے تھے۔ اب پورے کفار ممالک میں ان دونوں بھائیوں کا خوف پھیل چکا تھا۔ یہ دونوں بھائی روزانہ کوئی نئی حکمت عملی کرتے اور دشمن کو شکست دیتے۔ صلیبیوں کے لیے یہ دونوں بھائی کوئی پرسرار بن چکے تھے جو کبھی بھی کہیں سے بھی اچانک سمندر میں نمودار ہو جاتے۔ صلیبیوں نے ان دونوں بھائیوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر کے سمندر اور جزیروں میں ان کی تلاش شروع کر دی تاکہ جہاں ان دونوں باربروسا برادران کا سامنا ہو انہیں ختم کر دیا جائے۔ خیر الدین اور اوروجریس بھی یہ بات جانتے تھے، اسی لیے وہ بھی ان صلیبیوں کا شکار کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک رات وہ مینور کا جزیرے پر پہنچے۔ دور آگ جلتی نظر آئی جہاں لگ بھگ 200 قریب صلیبی سپاہی موجود تھے جن میں بیشتر شراب کے نشے میں دھت تھے۔ صلیبی سپاہی بلند آواز میں گانا گا رہے تھے جبکہ آگ کے شعلوں پر گوشت پک رہا تھا۔ اوروجریس نے موقع غنیمت جان کر ان پر حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نشے میں دھت یہ صلیبی بآسانی موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ صلیبی دستے کے سردار کو زندہ پکڑ کر جب اوروجریس کے سامنے لایا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ سب اسپانوی سپاہی ہیں جو ان دونوں بھائیوں کو ان جزیروں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جبکہ مزید بحری جہاز باربروسا برادران پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اوروجریس اور خیر الدین باربروسا سورج طلوع ہوتے ہی سمندر میں ان صلیبیوں سے حاصل جہازوں پر سوار تھے۔ باربروسا برادران نے ابھی کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ انہیں سمندر میں دور سے کئی بحری جنگی جہاز آتے نظر آئے۔ یہ اسپانیہ جانے والے صلیبی تھے۔ اوروجریس نے ان پر حملہ کر دیا۔ گمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ان صلیبیوں کو شکست ہو چکی تھی جن کے ساتھ جہاز جو کافی تر حالت میں تھے اور ان پر باربروسا برادران کا قبضہ ہوا۔ یہ ہائیلینڈ کے جہاز تھے جو ہندوستان سے مسالے اور دیگر لوازمات سے بھرے ہوئے تھے۔ باربروسا برادران کے ہاتھوں مال و غنیمت کا بڑا حصہ آ چکا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑا بحری دستہ اوروجریس کی قیادت میں اپنے آبائی گھر میدلی کے جانب رواں دواں تھا۔ میدلی کے ساحل پر جب دور سے لوگوں نے باربروسا برادران کو آتے دیکھا تو ساحل پر عید کا سما تھا۔ میدلی کے بیٹوں کا شایان استقبال ہو رہا تھا۔ اوروجریس اور خیر الدین باربروسا کا بڑا بھائی اسحاق آغا اپنے بھائیوں کو اتنے عرصے کے بعد گھر آتے دیکھ کے اپنی نم آنکھوں اور جذبات سے بڑے آواز کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اوروجریس کا ایک ہاتھ کٹا دیکھ کر اسحاق اور اہل میدلی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میدلی میں ایک ہفتے تک باربروسا برادران کی جانب سے مال و دولت تقسیم کیا جاتا رہا۔ ایک ہفتے سے زیادہ تک ضیافت چلتی رہی جس میں ہر خاص و عام شریک ہوتا رہا۔ باربروسا برادران کا یہ دستہ جس ساحل پر جاتا یہ اسی طرح غربا اور مساکین کی ضیافت کرتے۔ خیر الدین باربروسا اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ مال غنیمت سے ملنے والی مال و دولت وہ جمع نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھیوں میں برابر کی تقسیم کی جاتی۔ اس کے بعد وہ زیادہ تر مال مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جہاں جہاں مسلم ساحلوں پر ان کے جہاز لنگر انداز ہوتے وہاں غریب اور مسکین کے چہروں پر خوشی ہوتی اور باقی رقم سے باربروسا برادران اپنی نئی اور بہترین کشتیاں بنواتے، پھر سمندر میں نئی محاذ پر نکل جاتے۔ باربروسا برادران میدلی میں تھے۔ موسم بہار قریب تھا اور اوروجریس اور خیر الدین کی بہادری کے قصے دور دور تک پھیل چکے تھے اور جس طرح وہ اسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس میں شرکت کے لیے اناضل اور رومیلی کے بہادر نوجوان چوک در چوک جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ان کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے ان کے پاس آ رہے تھے کہ بطور جہاز ران ان کو قبول کریں اور جہاد میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔
ان میں سے کافی نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر خیر الدین اور عروج نے اپنے بھائی اسحاق سے اجازت لی اور پھر سمندر میں اپنے شکار کرنے لگے۔ سمندر میں 3 سے 4 ماہ کے بعد مختلف جہازوں پر حملے کیے جن میں سے انہیں بے پناہ غنائم حاصل ہوئے۔ ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہسپانوی قیدی بھی انہوں نے جہازوں سے آزاد کروائے، جبکہ بڑے تعداد میں اب ان کے پاس صلیبی قیدی بھی تھے۔ انہیں غنائم میں سے 2 جہاز ایسے بھی تھے جو انہی کپڑوں سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ان میں لکڑیوں کے لمبے اور بڑے تختے بھی ملے جو انتہائی عمدہ نوعیت لکڑی کے تھے، جو بڑے بڑے جہاز بنانے کے لیے بہترین تھے۔ روجیز اور خیر الدین نے فیصلہ کیا کہ لکڑی کے یہ تختے سلطنت عثمانیہ کے سلطان معظم سلیم خان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، اور 200 بہترین غلاموں کا انتخاب کیا گیا۔ روج ریس نے سلطان سلیم خان کے سامنے یہ ہدیہ لے جانے کی ذمہ داری محی الدین پیری ریس کو سونپی، جو انتہائی باظرف، علم دوست، عالم دین اور سلطانی آداب سے واقف تھا۔ 200 غلاموں اور ان کے لکڑی کے تختوں اور دیگر تحائف کو لے کر محی الدین پیری ریس 7 جہازوں کے ساتھ تیونس سے استنبول کی جانب روانہ ہوا۔ 21 دن بعد رئیس استنبول پہنچے تو سلطان سلیم کو ساحل پر توپوں کی سلامی دے کر لنگر انداز ہوئے۔ سلطان سلیم خان عروج ریس اور خیر الدین باربسا کے جہاد کے واقعات سن کر بہت خوش تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان بھائیوں کے خدمات کے حوالے سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے ان تحائف کو بخوشی قبول کیا اور پیری ریس کو خود خلعت سلطانی پہنائی اور ڈھیر سارے انعامات دیے، جن میں سب سے زیادہ خاص تحفہ دونوں بھائیوں کے لیے 2 عدد فاروقہ کشتیاں جن میں بڑے تعداد میں گورے لگے تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں بھائیوں کے لیے الگ الگ 2 تلواریں عطا کی، جبکہ خلعت سلطانی اور 2 نشان عطا کیے، اور پیغام بھیجا کہ ان دونوں بھائیوں سے ہم نے تمہارے بھیجے گئے تحائف قبول کیے، میں تم سے خوش ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تمہیں مضبوط اور قائم رکھے۔ جس چیز کی ضرورت ہو تم بلا جھجک جب چاہے پیش کر سکتے ہو۔ پیری ریس سلطنت عثمانیہ کے سلطان معظم کا پیغام اور تحائف لے کر جب دونوں بھائیوں کے پاس پہنچا، انہیں سلطان کی جانب سے دیے گئے تحائف پیش کیے اور خط دیا، تو خط پڑھ کر دونوں بھائی خوشی سے نہال تھے۔ عروج ریس اور خیر الدین کی نگاہیں اب اندلس کی جانب تھی، جہاں مسلمان انہیں پکار رہے تھے۔ اب یہ دونوں بھائی سلطان سلیم کی جانب سے دی گئی کشتیوں پر سواری ہوئے تھے کہ الجزائر کے شہر بجائے سے ایک وفد ایک خط لے کر ان کے پاس پہنچا۔ اس میں تحریر تھا: اگر ہمارے لیے امید کی کوئی کرن باقی ہے تو مجاہدین البتال وہ تمہاری جانب سے ہونی چاہیے۔ ہسپانیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے نہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہم اپنا معاملہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہماری رہائی کا سبب بنائے۔ ہمارے شہر کا رخ کرنے میں جلدی کرو اور ہمیں جلد سے جلد ان کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ۔ عروج ریس اور خیر الدین اور دیگر مجاہدین کو جب یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی زبان پر لبیک کی صدائیں تھیں۔ فرد جذبات سے بھرپور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صدائیں تیونس کے ساحل پر گونج رہی تھی۔ اب ان عظیم مجاہدین کے سمندری جہازوں کا رخ الجزائر کے شہر بجائے کی جانب تھا۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک ایسی چیز بتاؤں گا